السلام علیکم۔ 17 جولائی کو پنجاب کے طول و عرض میں 20 حلقوں میں الیکشن ہوئے، جو کہ اس وسیع صوبے کے نمائندہ حلقے تصور کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں کل ووٹوں کا 47% پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کیا، جبکہ 40% ووٹ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئے۔ عام حالات میں 40% ووٹ لینے والی پارٹی ضمنی انتخاب میں بڑی آسانی سے انتخاب جیت سکتی ہے، اور اس سے یہ حقیقت بھی مکمل طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی بھی ایک بہت توانا سیاسی اور انتخابی قوت ہے۔ کسی بھی سیاسی طالب علم کے لیے یہ ایک بہت دلچسپ امر ہوگا کہ آخر کار اس عظیم انتخابی قوت کو عمران خان کس طرح ایک عظیم شکست فاش دینے میں کامیاب ہوئے اور ایک ناممکن امر کو ممکن کر دکھایا۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس وقت عمران خان اپنی مقبولیت کی بلندیوں پر موجود ہیں۔ ان کے نظریے نے ہر خاص و عام کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ انہوں نے عام انتخابات کے لیے ایک ایسی طوفانی مہم چلائی کہ پورے پنجاب کی سیاست کو انہوں نے تہو بالا کر ڈالا اور ایک طوفان سا برپا کر دیا، اور ان کی یہ انتخابی مہم ایک تحریک میں بدل گئی اور عوام اس تحریک میں اور اس کے جذبات میں بہہ گئے۔ لیکن یہ انتخابی فتح کے لیے کافی نہ تھا۔ مسلم لیگ نون نے مختلف محرکات کو انتخابی فتح میں بدلنے کے لیے ایک سائنس اور فن کو ملا کر ایک ایسا طریقہ کار ڈھونڈ نکالا ہے کہ جس سے مسلم لیگ نون کو شکست دینا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر سخت اور کانٹے دار مقابلوں کی جگہ پر وہ ایک ایسے فن کا مظاہرہ کرتے کہ اپنی اقلیت کو اکثریت میں بدل ڈالتے، اور اس فن میں وہ ید طولہ رکھتے تھے، اور رہی صحیح کسر وہ گنتی کے درمیان پوری کر ڈالتے۔ لیکن 2 وجوہات کی بنا پر یہ حکمت عملی اس دفعہ مکمل طور پر غیر مؤثر ہو گئی۔ پہلی تو یہ کہ عوام نے اس قدر جوش و خروش کے ساتھ ووٹ ڈالے کہ انہوں نے معمولی اکثریت کو 15 سے 20 اور 25 ہزار تک کی اکثریت میں بدل ڈالا، جس سے دھاندلی تقریباً ناممکن ہو گئی۔ پھر بھی مظفر گڑھ اور راولپنڈی کی نشستوں پر جہاں مارجن کم تھا، نون لیگ ہاتھ دکھانے میں کامیاب ہو گئی۔ پی ٹی آئی نے پہلی بار شروع سے آخر تک انتخابی عمل کو اپنی کڑی نگاہوں میں رکھا اور قابی نظروں سے اس کی نگرانی کی، جس سے انتخابی نتائج کو تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بدمعاشی اور غنڈہ گردی کے سامنے سینہ سپر کر دیا اور بڑی دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اور مسلم لیگ نون کو ترکی بترکی انہی کی زبان میں اس کا جواب بھی دیا۔ لیکن اگر کوئی واحد عنصر جو ان انتخابات میں سب سے زیادہ فیصلہ کن رہا، وہ 18 سے 33 سال کی عمر کے ووٹر تھے، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں نکل کر یہ بازی ہی پلٹ ڈالی۔ انہوں نے اس قدر ووٹ ڈالے کہ مسلم لیگ کے تمام اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ انتہائی مضبوط امیدوار منہ کے بل آ گرے اور بڑے بڑے الیکٹیبلز جیسے برج الٹا دیے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ووٹ کم نہیں ہوئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بہت زیادہ بڑھ گئے، اور یہی وہ زمینی حقیقت ہے جس نے نون لیگ کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اب یہ نوجوان ووٹر گھر بیٹھنے سے تو رہا، یہ جاگ گیا ہے اور بہت غصے میں ہے۔ یہ اب اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو عام طور پر ایک روایتی شہری مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی تصور کیا جاتا ہے، لیکن اب کی بار دور دراز کے دیہی علاقوں میں ایک عظیم اکثریت نے جوک در جوک
اور کتار اندر کتار ووٹ ڈالے۔ اس سے اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ ڈی جی خان ہو یا بھکر، ساہیوال ہو یا لیا، اب عمران خان نے دل و دماغ کو مسخر کر ڈالا ہے۔ یہ ایک لہر ہے جو سب کچھ بہا کر لے جانے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کے آگے اب بند باندھنا ممکن نہیں رہا۔ لاہور ایک بہت دلچسپ صورتحال میں تھا۔ پچھلے 40 سال سے یہ مسلم لیگ کا ایک قلعہ رہا ہے اور بہت کوششوں کے باوجود عمران خان اس قلعے میں کوئی قابل ذکر شگاف ڈالنے میں ناکام رہے۔ لیکن اب کی بار پچھلے چند مہینوں میں لاہور نے تو جیسے اپنا محبوب ہی بدل ڈالا۔ عمران نے محمود غزنوی کے 17 حملوں کی طرح پے در پے اور پلٹ پلٹ کر لاہور پر حملے کیے اور آخر کار 17 حملے تو نہیں لیکن 17 جولائی کو لاہور بھی عمران کے زیر نگیں آ گیا۔ اور یہی عمران خان کی زندگی کا بہترین لمحہ تھا اور جس نے لاہور کی فتح نے مسلم لیگ نون کو ادھموا کر دیا ہے۔ پنجاب اور لاہور کی تسخیر کے اثرات اس قدر ہماگیر ہیں کہ اب پورے ملک میں عمران خان کے سامنے کوئی قابل ذکر رکاوٹ نہیں ہے۔ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے طاقتور وزیر اعظم بن کر اپنا حلف اٹھا رہا ہوگا، اور یہ جدید تاریخ کا یقیناً ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔